السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کے اندر ایک ایسا دن بھی گزرا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جنازوں کی شکل میں اسلحہ لے کے جایا جا رہا تھا۔ اور سعودیہ کی حکومت کئی عرصے تک اس ٹوٹل معاملے سے بے خبر رہی۔ اس رات سے پردہ اٹھتا ہے 20 نومبر 1989 کو، جو اسلامک سال کا آغاز ہوتا ہے اور فرسٹ محرم کا یہ دن ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد خوبصورت قرات کے بعد امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اور اسی وقت ایک دہشت گرد ان کے گرد آ جاتا ہے اور انہیں گھیرے میں لے لیتا ہے اور اسپیکر کے اندر عربی میں اعلان کرتا ہے کہ ہم نے خانہ کعبے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ محمد بن عبداللہ قحطانی ہوتا ہے، جس کی عمر 27 سال ہوتی ہے اور اس نے مکہ یونیورسٹی سے 4 سال تک اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے۔ اس کا تعلق ایک سیلفی جماعت سے ہوتا ہے۔ سیلفی جماعت کا اس وقت پہ مقصد مکہ کے اندر اسلامک قوانین کو نافذ کرنا تھا اور یہ ایک شدت پسند جماعت تھی۔ قحطانی اعلان کرتا ہے کہ میں اس دور حاضر کا نعوذ باللہ امام مہدی ہوں۔ اس کا یہ دعویٰ، اس کا یہ اعلان ہر طرف بہت ہی کھلبلی مچا دیتا ہے، بہت ہی پریشانی کا عالم ہوتا ہے، اور اس وقت پہ وہ تمام موجود افراد سے کہتا ہے کہ تم لوگ میری بیعت کرو گے، اور اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 1 لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے جو عبادت کے لیے، عمرے کے لیے وہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ وہ ان سب سے زبردستی بیعت کروانا شروع کر دیتا ہے۔ سعودیہ حکومت اس بارے میں دنیا کو خبر نہ ہو، اس خبر پہ پابندی لگانے کی پوری کوشش کرتی ہے، مگر بہت ہی جلد یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور تمام مسلمان ممالک کے اندر ایک شدید غصے کی لہر دوڑتی ہے کہ آخر ایسی ناپاک اور غلیظ حرکت کرنے والے یہ کون لوگ ہیں، لیکن کوئی بھی اتھینٹک خبر ابھی تک باہر نہیں آ رہی ہوتی۔ سعودیہ کی فوج اس ساری سچویشن سے لڑنے کے لیے اپنی پلاننگ کرتی ہے، مگر سعودیہ کی فوج اس چیز میں ناکام رہتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ فوج اس ٹائم پہ اتنی منظم نہیں تھی اور خانہ کعبہ کے اندر وہ خون ریزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر اگر ہم کوئی گولہ باری کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوگی اور کوئی گولی خانہ کعبہ کو بھی لگ سکتی ہے۔ ان ساری سچویشنز کو اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے سعودیہ کی حکومت کو خیال آتا ہے کہ ان کا معاہدہ اس وقت پہ فرینچ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ تھا کہ فرینچ حکومت سعودیہ کے دفاع کے لیے اپنی فوج بھیجے گی۔ سعودیہ حکومت فرینچ سے اپنا کانٹیکٹ کرتی ہے اور فرینچ فوج کو سعودیہ بلایا جاتا ہے، مگر یہاں پہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کا خانہ کعبہ کے اندر جانا منع ہے۔ پھر فرینچ فوج سعودیہ کی فوج کو ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر ٹریننگ دیتی ہے اس سچویشن سے لڑنے کے لیے، مگر یہ چیز بھی کسی کام نہیں آتی اور سعودیہ کی فوج اس کے باوجود بھی اس سچویشن کے اوپر قابو نہیں پا رہی ہوتی۔ اس کے بعد ان کی نظر پڑتی ہے پاکستان کی آرمی کے اوپر اور یہ آواز دیتے ہیں پاکستان کو کہ اس صورتحال میں ہماری مدد کی جائے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کلمے کے نام پہ بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ایک ایسا نعرہ ہے جو ہر پاکستانی اور ہر مسلمان جانتا ہے۔ پاکستانی جو اپنے دل کے اندر اسلام کے لیے، دین کے لیے پہلے سے ہی ایک شدید محبت اور عقیدت رکھتے ہیں خانہ کعبہ کے لیے۔ جیسے ہی پاکستان تک یہ خبر پہنچتی ہے تو اس وقت ضیاء الحق پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ بغیر کسی دیر کے وہ فوراً اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنا SSG کمانڈوز کا ایک دستہ بھیجیں گے، بہت ہی پروفیشنل اور ٹرینڈ دستہ، جو جا کے اس ساری سچویشن کو قابو کرے گا۔ اور اسی وقت پاکستان کے اندر اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے اوپر لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ امریکہ کی اور اسرائیلیوں کی کوئی سازش ہے، کیونکہ کوئی بھی اتھینٹک خبر اب تک باہر نہیں آئی تھی۔ پاکستانی SSG کمانڈوز کا دستہ اپنی تیاری کرتا ہے سعودیہ کے لیے، اور اگلے چند ہی گھنٹوں کے اندر SSG کمانڈوز کا یہ دستہ پہنچتا ہے سعودیہ، اور اس دستے کو آپ کو معلوم ہے کہ لیڈ کون کر رہا ہوتا ہے؟ اس دستے کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں پرویز مشرف، جو پاکستان کے آرمی چیف بھی رہے اور وزیر اعظم بھی رہے۔ اس وقت پہ وہ ایک میجر تھے۔ پرویز مشرف جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اپنی پروفیشنل مہارت کے ساتھ سب سے پہلے وہ اس جگہ کا جائزہ لیتے ہیں
اور سعودیہ کے جتنے بھی آفیشلز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، ان کے ساتھ وہ اپنی میٹنگ کرتے ہیں۔ اس ٹوٹل معاملے کو 1 ہفتہ گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ 1 ہفتے تک مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کے اندر داخلہ بند ہو چکا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک سیاہ ترین دور تھا جس سے اس وقت اسلام کی تاریخ گزر رہی تھی، مسلمانوں کی تاریخ اس دور سے گزر رہی تھی۔ تب پرویز مشرف سعودیہ کی حکومت سے کہتے ہیں کہ مجھے ٹوٹل کھلا میدان دیا جائے اس سچویشن سے لڑنے کے لیے، اور میں چند گھنٹوں کے اندر اس سچویشن سے نپٹ لوں گا۔ ان کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے آئیڈیاز آتے ہیں جو وہ سعودیہ کی حکومت سے بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور اپنے SSG کمانڈو کا ان کا جو گروپ ہوتا ہے اس سے بھی وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ بہت سی ڈسکشنز کے بعد فائنلی وہ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد پرویز مشرف سعودیہ کی حکومت سے پرمیشن لیتے ہیں کہ مجھے خانہ کعبے کے حرم میں صحن میں پانی چھوڑنے کی اجازت دی جائے۔ تو سعودیہ کی حکومت سب سے پہلے اس چیز کے اوپر تھوڑا حیران ہوتی ہے کہ پانی سے آپ دہشت گردوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ پرویز مشرف کہتے ہیں اس چیز کو آپ ہمارے اوپر چھوڑیں اور آپ ہمیں پرمیشن دیں خانہ کعبہ کے صحن کے اندر پانی چھوڑنے کی۔ اس کے بعد تمام تیاریاں پوری کی جاتی ہیں اور مختلف طریقوں سے پانی خانہ کعبہ کے صحن میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی وہاں پہ چھوٹتا ہے تو وہاں پہ موجود 500 دہشت گرد یہ بہت زیادہ پریشانی میں آ جاتے ہیں اور بھوکلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آخر پانی کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ اس کے بعد پاکستانی SSG کمانڈوز کا جو ہیلی کاپٹر ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کے صحن کی طرف بڑھتا ہے، اور اس ہیلی کاپٹر سے ایک ایک کر کے جیسے ہی SSG کمانڈو اترنا شروع کرتے ہیں اسی وقت پرویز مشرف آرڈر دیتے ہیں کہ پانی کے اندر کرنٹ چھوڑ دیا جائے، اور اس پانی کے اندر کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور 70 to 80% سے زیادہ دہشت گرد جو وہاں پہ موجود تھے وہ مفلوج ہو جاتے ہیں اس کرنٹ کی وجہ سے، اور باقی کے موجود جو دہشت گرد وہاں پہ تھے ان کو پاکستان کے SSG کمانڈوز کے جو سولجرز تھے وہ سنائپرز کے ذریعے نشانہ لے لے کے سب کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جو پورے کی پوری مسلم امہ کے لیے ایک انتہائی آزمائش کی گھڑی بنا ہوا تھا، اور اس آزمائش سے فرنٹ فٹ پہ پاکستان آرمی جو ہے وہ لڑ رہی ہوتی ہے۔ آخرکار فتح پاکستان آرمی کی ہوتی ہے، فتح مسلمانوں کی ہوتی ہے، فتح دین کی ہوتی ہے، اور ان تمام دہشت گردوں سے خانہ کعبہ کو آزاد کرا لیا جاتا ہے، اور قحطانی بھی اسی آپریشن کے اندر ہی جہنم واصل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ ہی وقت کے اندر خانہ کعبہ کے اندر ان کی رونقیں دوبارہ سے اسی طرح بحال ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک وجہ تھی کہ جس وجہ سے جب تک ضیاء الحق زندہ تھا اور پرویز مشرف بھی جب تک زندہ تھے ان کو خانہ کعبہ کے اندر اور سعودیہ کے اندر ہمیشہ ایک اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ پرویز مشرف کے لیے حتیٰ کہ کئی بار خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھولا گیا جب وہ عمرے اور حج کے لیے تشریف لے کے گئے تھے۔ انسان کے گناہ، اچھائیاں، نیکیاں اس کی زندگی کے ساتھ ہوتی ہیں، مگر یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے پاکستان کا سر بہت زیادہ فخر سے بلند کر دیا۔ تمام کے تمام مسلمان دنیا کے اندر، تمام کے تمام ممالک کے اندر پاکستان کی آرمی نے اپنے لوہے کو منوایا۔ اس کے بعد کافروں کو بھی ایک میسج گیا کہ پاکستان کی آرمی بہت ہی پروفیشنل اور بہت ہی ٹیلنٹڈ آرمی ہے، اس کو کبھی بھی کم نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ اعزاز پاکستان کی آرمی اور پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کے حصے میں آیا کہ یہ وہ ملک ہے جس ملک کی آرمی نے خانہ کعبے جیسی پاک اور اتنی عظیم جگہ کو دہشت گردوں سے پاک کیا تھا۔ تھینک یو۔